جب بھی اللہ کی اس زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کبت و مالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مسب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، انہیں سب سے کم اجرت اور زیادہ محنت مزدوریاں کرواتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھتے ہوئے حیران ہوتا رہا۔ کچھ ایمان لے آئے تو کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے، اور بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات پر آن پہنچا کہ آج میں حضرت موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کر جانے لگے۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ آگے آگے اللہ کا نبی اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کی غرض سے آتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ دریا پہ پہنچے، اور فرعون کا لشکر ان کو پیچھے سے دیکھتا رہا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کا لشکر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ تو سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تو بس اتنے میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا پہ دے مار۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اس دریا پہ دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا، اور بیچ دریا میں راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پہ 12 جگہ پر اپنی عصا ماری، تو 12 الگ رستے بنے، اور وہ 12 قبائل ان رستوں سے ہوتے ہوئے دریائے نیل کو پار کر گئے۔ جیسے ہی یہ تمام تر منظر فرعون اور اس کی قوم نے دیکھا تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس پار پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیری لاش کو آنے والے لوگوں اور وقت کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے اس زمین پہ تکبر کسی کو راس نہیں آتا۔ اور آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے غرور کیا، تکبر کیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ سلام ہو
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام